سوال یہ ہے کہ نیکی کے سفر میں انسان سے جو انکانشیسلی نیکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں۔ اس سفر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے 90% عمل انکانشیسنس کے ہیں، اس میں علم شامل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو آپ یک لخت اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان وہاں رک جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو دوسرا شخص افسوس کرتا ہے۔ یہ سب خود بخود فطری ہوتا رہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یا تو نیکی کی طرف یا پھر بدی کی طرف مائل ہوگا۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ لوگ بد ہوں گے۔ کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا بنائیں گے اور کچھ لوگ دنیا کو بیچ کر دین بنائیں گے۔ اب یہ فطرتی بات ہے اور خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ گھر میں کئی قسم کا پکاتے ہیں اور اس کے کتنے ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر جب مہمانوں کو بلاتے ہو تو کچھ لوگ ایک چیز کھائیں گے اور کچھ لوگ دوسری چیز کھائیں گے۔ تو ذائقے یا ٹیسٹ پیدائشی طور پر سب الگ الگ ہیں۔ کسی شخص کو میٹھا پسند آتا ہے اور کسی کو نمکین۔ اسی طرح مزاج پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کر دیے ہیں۔ بد آدمی بدی کرے گا، چاہے ظاہری طور پر نیکی کر رہا ہو۔ جس کے مزاج میں چوری ہے اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر آپ کی جیب میں چلا جائے گا۔ یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، مزاج کے اندر ہے اور اس کی جینز کے اندر ہے۔ تو نیک ہونا یا نیکی کرنا بھی قدرتی طور پر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ہی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ایک بادشاہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے نجومی سے پوچھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا۔ نجومی نے کہا یا یہ بڑا بادشاہ بنے گا یا پھر دنیا چھوڑ دے گا۔ وہ بچہ کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے اس نے بادشاہ ہی ہونا تھا۔ بڑا ہوا تو اس کی شادی ہوئی اور اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ ایک روز وہ سیر کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جلوس آ رہا ہے۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا یہ جنازہ کدھر جا رہا ہے اور یہ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ جب بندہ مر جائے تو اس کو آخری منزل پر لے جاتے ہیں۔ پوچھنے لگا کہ یہ آخری منزل کدھر ہے اور پھر ہم کون سی منزل میں ہیں؟ اور یہ بری بات ہے کہ ہم آخری منزل کو پہچانے بغیر ہی مر جائیں۔ چھوڑا، بادشاہ کو چھوڑا، کنگڈم کو چھوڑا اور وہ جنگلوں میں چلا گیا۔ اس شخص کا نام گوتم بدھ تھا۔ اب یہ اس کا مزاج تھا اور کسی نے اس کو ایسا کرنے کی ٹریننگ نہیں دی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ گیا اور پھر وہ اپنی ٹریننگ کے بعد واپس آیا۔ انسان کا ٹیسٹ خدا داد ہے، یہ پسند کرنا اور یہ ناپسند کرنا، نیکی کرنا اور نیکی نہ کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے مزاج میں ہوتا ہے۔ اچھے انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اس کو بولتے ہیں عقل سلیم، قلب سلیم، فطرت سلیم، نفس مطمئنہ۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ ذرا ٹیڑھے سے ہوتے ہیں۔ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، ورنہ وہ آدمی جو قلب سلیم اور عقل سلیم رکھتا ہے یا نفس مطمئنہ رکھتا ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو انسان کانشیسلی نیکی کا عمل کرتا ہے وہ کوڈ کے حوالے سے کرتا ہے، شریعت کے حوالے سے کرتا ہے، اور جو انکانشیسلی نیکی کر رہا ہے وہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ فطرت کا ہونا بھی خوبی ہے، ضابطے پر چلنا بھی خوبی ہے۔ اس سے آپ کو ٹریننگ ملتی ہے اور وہ آپ کی فطرت میں ہوتی ہے۔ فطرت میں نیکی ہونا اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی ماں نیک ہوگی، دادا نیک ہوگا، نانا نیک ہوگا، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، یا پھر بچپن میں سنا ہوگا کہ نیکی یہ ہوتی ہے اور نیک اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ باتیں آپ کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ماں اور بیٹے نے کتاب نہ بھی پڑھی ہو تو بھی فطری طور پر ان کو آپس میں محبت ہوگی۔ اور اب یہ محبت کیا ہے؟ یہ فطری ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اس کو بولتے ہیں بغیر ایفرٹ کے۔ ایفرٹ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں خود ایلوکیٹ کرنا، اور ایک آدمی اپنا حق مانگ سکتا ہے لیکن نہیں مانگتا بلکہ اپنی چیزیں بھی دے دیتا ہے، تو یہ خدا داد ہے۔ اسی طرح نیکی بھی خدا داد ہوتی ہے، نیک لوگ بھی خدا داد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں، ان کو نیکی نہ سکھائیں تب بھی وہ نیک ہوتے ہیں۔
پیغمبر اپنی بعثت سے قبل بھی پیغمبرانہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر نامزد ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے جب وہ رسول، نبی اور پیغمبر بنتے ہیں۔ اس دن پیغمبر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس دن سے انہیں اتھارٹی دیتا ہے کہ آج سے آپ پیغمبر ہیں، اور اس دن کے بعد وہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ان کا عمل وہی تھا۔ وہ ہمیشہ سے سچ بولتے تھے۔ پیغمبری سے پہلے بھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ یہ ان کی فطرت تھی۔ تو کچھ لوگوں کی فطرت شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے، اور یہ شریعت میں داخل ہونے سے پہلے بھی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ پیغمبری نازل ہونے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے مطابق تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ودیت ہے، یہ فطرت سلیم ہے۔ ہم لوگ اسلام میں آ کر مسلمانوں کے عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مثلا اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، مگر کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ سے پہلے ہی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، وہ اپنا مال غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ہے فطرت۔ تو فطرت کو نیک کرنے کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے۔ فطرت عام طور پر موبیلائز نہیں ہوتی، مولڈ نہیں ہوتی، بس تھوڑی سی کرٹیل ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا بنا سوار کے فطرت کو الٹر کر دیتے ہیں۔ ورنہ عام آدمی کو آپ خبردار کرتے ہیں کہ برداشت کرنا میرا مزاج ہے، لیکن تھوڑا سا خیال کر، کیونکہ تیری آزادی وہاں ختم ہو جائے گی جہاں سے میری آزادی شروع ہوگی۔ اب یہ اس شخص کی ٹریننگ ہوتی ہے، ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج میں پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک ملک آزاد تھا اور اس میں سڑک کے درمیان میں ایک بوڑھی عورت چل رہی تھی، تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ راستے کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہم آزاد ہیں۔ اس نے کہا آپ کو سڑک کے درمیان میں چلنے کی آزادی ہے، تو پھر سڑک پر گاڑی چلانے والے کو بھی آپ کو کچلنے کی آزادی ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے، اور یہ ٹریننگ کی بات ہے۔ ٹریننگ میں تب غلطیاں آ جاتی ہیں جب تک کہ اوپر سے کوئی ضابطہ نہ ہو۔ فطرت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ دیہات کے اندر رہنے والے، پہاڑوں پر رہنے والے، ان پڑھ علاقے میں رہنے والے اور جزیرے میں رہنے والے ضابطہ اخلاق کے بغیر ضابطہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کی فطرت ہے۔ انسان جو ہے، اگر انسان کے کام آئے تو یہ فطرت ہے۔ انسان کے ضرور کام آئے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا کہ بھائی ذرا حالات خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، دوائی لے دیں۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے تیسرا کلمہ سناؤ۔ اس نے جواب دیا کلمہ تو یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ گیٹ آؤٹ، دوائی نہیں ملے گی۔ اب یہ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرنی جب تک کہ وہ آپ کے دین پر نہ آ جائے۔ اور اگر ایک آدمی فطری طور پر نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ کلمہ آپ گھر جا کر پڑھ لینا، لیکن اب دوائی تو لے جاؤ۔ یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ فطرت کیسی ہے، اور کیا فطرت کا آپ کے ساتھ تعاون ہے۔ آپ کی نیکی کانشیسلی ہے تو پھر آپ کا فطرت کے ساتھ تعاون ہے، تو آپ اس کے تعاون کا شکریہ ادا کرو اور اپنا تعاون پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی ہے کہ آپ کو پیدائشی طور پر نیک بنا دیا ہے۔ اس بات پر اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ نے بن مانگے کی بہشت میں آپ کو رکھا، اور اللہ نے خود یہ مہربانی کی، اور اب جو ہے آپ وہ بہشت تلاش کر رہے ہو۔ یہ نیکی، عقل سلیم یا نیک فطرت کیا ہے؟ وہ ایک عطا ہے۔ پہلی جنت جو ہے وہ آپ کو عطا تھی۔ جنت کی تلاش جو ہے یہ آپ کا ایڈونچر ہے۔ اب اس جنت کو تلاش کرو، اس چیز کو تلاش کرو جو کبھی آپ کے پاس فری تھی۔ اس طرح بے شمار باتیں آپ کے غور کرنے کے لیے آ جائیں گی۔ آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ کاش وہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے اور چین کا زمانہ آ جائے، سکون کا زمانہ آ جائے۔ There was a time، ایک وقت ہوتا تھا جب بڑا سکون ہوتا تھا، اگرچہ اس وقت اتنا مال بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سکون نہیں۔ اگرچہ اس وقت مال بہت ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کے آنے سے سکون آ گیا ہو؟ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، مال چھوڑ کے دیکھ لو تو شاید سکون مل جائے۔ جو کچھ ہوا اس کو انہونا کر دو، پھر دیکھو تو شاید کچھ ہو جائے۔ جو غائب ہوا ہے شاید وہ ظاہر ہو جائے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو بے سکون کس نے کیا؟ آپ کو آپ کی کثرت کی خواہش نے بے سکون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کثرت مال نے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ اللہ والے آخری دم تک یہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو آگے قبر آنے والی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے بلکہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن خود ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نیکی جو اللہ کراتا ہے وہ اس کا احسان ہے، اور جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی فطرت ہے۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے۔
اس لیے آپ یہ دیکھا کرو کہ آپ کے اندر فطرت کا کیا عمل ہے۔ کچھ انسانوں کی فطرت بد ہوتی ہے، وہ نیکی کر رہے ہوں تب بھی بد ہوتے ہیں، یزید بد ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق اگر عبادات میں قائم ہو جائے تب بھی وہ عبادت نہیں کرے گا۔ اگر وہ منافقون کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو گویا کہ منافق سچ بولے تب بھی جھوٹ ہے، اصل میں سچ بات یہ ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ جو کانشیسلی سفر کرے۔ نیک کون ہے؟ جو کانشیسلی نیکی کا سفر کرے۔ جو کانشیسلی نیکی کرے وہ عقل سلیم ہے، وہ فطرت سلیم ہے، اس کی فطرت بڑی نیک ہے۔ تو یہ فطرت کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ گائے کی فطرت اور ہے، بھینس کی فطرت اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مزاج ہے۔ ایک مرغ اصیل ہوتا ہے اور سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لڑنے والی چیز اور ہے، کاٹنے والی چیز اور ہے۔ سانپ کی فطرت اور ہے، سانپ کاٹے گا، یہ سانپ کی فطرت ہے۔ کئی پیار کرنے والے جانور ہوتے ہیں، مثلا دنیا ادھر ادھر ہو جائے لیکن کتا آپ کے ساتھ چلے گا، فالو کرے گا، لائک کرے گا ماسٹر کو، ماسٹر کہے گا۔ یہ ان چیزوں کی فطرت ہے۔ فطرت کے طور پر اسٹڈی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ چیزوں کی فطرت اسٹڈی کرو، اپنا مزاج اسٹڈی کرو، قدرت کی عطا اسٹڈی کرو۔ اگر کسی میں یہ دیکھو کہ اس کی فطرت میں غلط بات ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو بائی پاس کر دو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ اور کہو کہ تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تو آپ آگے نکل جاؤ اور اسے جانے دو۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا ایمرجنسی آ گئی کہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ وہی جو مردے زندہ کرتے ہو؟ ہاں وہی۔ جو پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی۔ تو آپ کیوں بھاگتے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو بھی بھاگ، مصیبت آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیسی مصیبت؟ آپ نے فرمایا کہ پیچھے احمق آ رہا ہے، احمق کی عقل سلیم نہیں ہوتی، اس لیے وہ احمق کا احمق ہی رہے گا۔ اس شخص نے کہا اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، تو فرماتے ہیں جہالت اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ فطرت سلیم ہو تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیک فطرت کا بندہ ہے، یہ کہاں گمراہی میں جا رہا ہے، اسے ٹھیک فرما دے۔ لیکن حماقت اور جہالت جو ہے یہ بد فطرت ہے۔ تو جہاں کہیں بد فطرت آدمی مل جائے آپ اسے بائی پاس کر جاؤ، اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم تیری اصلاح کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے انسان کو مت تبلیغ کرو جو احمق اور جاہل ہو، اس کو سلام بولو۔ کیا بولو؟ اس کو سلام کرو۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ احمق سے کسی نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماحول پسند ہے۔ تو احمق کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تمہاری یہ ہنسی پسند نہیں آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ تم ہنس کیوں رہے ہو۔ یہ اس کی فطرت ہے کہ لوگوں کو ہنستا نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، جو آدمی لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو آدمی اپنے آپ کو ہائی مین اور ٹال مین یعنی اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق ہوتا ہے۔ جو بے وقوف خود کو اونچا ثابت کرنے والا ہو کہ میں ہی افلاطون وقت ہوں، تو وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو فوقیت والا سمجھے اور اپنے آپ کو سپر انسان سمجھے، بلند ترین انسان سمجھے، وہ آدمی جاہل ہے اور آپ اس کو بائی پاس کر دو۔ یہ احمق ہے جو خوش فہمی میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے۔